أشهد أن محمدا رسول الله. شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 13 اکتوبر کو ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپنی کمیٹی لاس اینجلس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جہاں چین اور روس جیسے حریف ممالک کو بے نقط سنائیں، وہاں اپنے پرانے حلیف اسلامی جمہوریہ پاکستان پر بھی غصہ نکالا اور اسے ایک ایسا ملک قرار دیا جس کے ایٹمی اثاثے بے ربط ہیں اور وہ دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ہے۔ ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے حوالے سے جو بائیڈن اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال لیتے تو انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ویسے تو امریکہ کبھی بھی شرم کھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، چاہے شمالی ویتنام میں درگت بنے، چاہے بے سر و سامان افغان طالبان اسے ذلیل و رسوا کر کے افغانستان سے نکال دیں، یا عراق میں WMD کے حوالے سے سفید جھوٹ بولتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، پھر گوانتانامو بے میں جنگی قیدیوں سے غیر انسانی سلوک کا معاملہ ہو یا ابو غریب جیل میں قیدیوں سے درندگی کا مظاہرہ ہو۔ امریکہ چونکہ سپریم پاور آف دی ورلڈ ہے، لہٰذا شرمندگی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ اس سب کچھ کے باوجود ہم اپنی صحافتی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ناظرین کو بتا دیں کہ ایٹمی اثاثہ جات کے غیر محفوظ ہونے کا جو طعنہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو مارا ہے، اس حوالے سے امریکہ کی اپنی پوزیشن کیا ہے؟ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹمی حملہ کر کے ہنستے بستے شہروں کو آگ کے گولوں میں تبدیل کر دیا۔ دنیا جل کر راکھ ہو گئی، انسانوں کی کھال ان کے بدن سے اتر گئی، حاملہ عورتوں نے مفلوج بچے جنے اور مدتوں انسانی نسل پر اس کے اثرات ختم نہ ہو سکے۔ یہ ایٹم گردی امریکہ کے سوا کسی دوسرے ملک نے آج تک نہیں کی۔ یہ تو وہ وحشیانہ عمل تھا جو امریکہ نے سر عام کیا۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ امریکہ کی ایٹمی اثاثہ جات کے حوالے سے حفاظت کتنی مؤثر اور قابل اعتماد ہے۔ 1950 سے لے کر 1968 تک امریکہ کے 9 ایٹمی وار ہیڈ لاپتہ ہوئے۔ یاد رہے یہ امریکہ سوویت یونین سرد جنگ کا دور تھا۔ اگر آپ وائٹ ہاؤس کی 2010 کی اسٹڈی آن انرجی ایکسیڈنٹس پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کم از کم 56 حادثات موصوف کے اپنے ملک میں ہوئے ہیں۔ امریکی صدر سے پوچھا جانا چاہیے کہ 14 فروری 1950 کے اس حادثے کا جواب دہ کون ہے جب امریکی کانویئر B-36 سیریل نمبر 4492075 برٹش کولمبیا میں کریش ہوا، جسے 7th بمبارڈمنٹ ونگ کارسویل ایئر فورس بیس کی کمانڈ میں دیا گیا تھا۔ امریکہ کے نیوکلیئر اثاثوں کے غیر محفوظ ہونے کی اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال ہم اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب اس حوالے سے اس بھارت کا قصہ سن لیں جو امریکہ کا بڑا لاڈلا ہے۔ 7 جولائی 2018 کو بھارت کے شہر کلکتہ سے 5 بھارتی شہری گرفتار ہوئے جن کے قبضے سے 1 کلو یورینیم برآمد ہوا۔ 12 مارچ 2021 کو نیپالی پولیس نے ایک جگہ چھاپا مارا تو وہاں سے 2.5 کلو یورینیم برآمد ہوا۔ گرفتار ہونے والوں میں ایک عورت بھی شامل تھی جس نے بتایا کہ اس کا سسر 20 سال سے بھارت کے ایک ایٹمی مرکز میں کام کر رہا ہے۔ الزام لگانے والے امریکہ اور خوش ہونے والے بھارت کا تو یہ حال ہے، جبکہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے جوہری اثاثوں کی سیکیورٹی کے لیے نظام اس قدر مربوط اور فول پروف ہے
کہ پاکستان نے 25,000 کے قریب انتہائی تربیت یافتہ اور چاقو چوبند فوجی نفری ایٹمی اثاثوں کی ہمہ وقت سخت ترین حفاظت کے لیے معمور کی ہوئی ہے۔ بہرحال حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے، لیکن ریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں آج تک ایٹمی اثاثہ جات مکمل طور پر محفوظ رہے ہیں اور کبھی بھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، الحمدللہ۔ پاکستان کے حکمرانوں اور عوام کے سمجھنے والی اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا اصل قصور اس کا جرم ضعیفی ہے۔ پاکستان اگرچہ سیاسی عدم استحکام کا شکار بھی ہے، لیکن اصل مسئلہ معاشی ہے۔ ہم عالمی قوتوں کے مقروض ہیں۔ ہمارے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ ہم سود ادا کرنے کے لیے قرض لے رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچئے کہ آج تک دنیا میں کتنے ملک ڈیفالٹ ہوئے ہیں، پھر بھی دنیا نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ وہ تو آج بھی چل رہے ہیں، لیکن پاکستان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ پاکستان صرف جرم ضعیفی کا مرتکب نہیں ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا جرم اور بہت بڑا جرم یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلامی مملکت ہوتے ہوئے وہ ایک ایٹمی قوت بننے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کو کسی صورت قبول نہیں، لہٰذا یہاں ولف اینڈ دی لیمب والی کہانی دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کو بھارت کی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا، لیکن پاکستان کی آنکھ میں تنکا نظر آ رہا ہے۔ آج اگر پاکستان خدا نخواستہ اسرائیل کو تسلیم کر لے اور خاکم بدہن اپنے ایٹمی اثاثہ جات سرنڈر کر دے، پھر امریکہ اور اسرائیل کو پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ پاکستان کے ازلی اور ابدی دشمن بھارت کو جب موقع ملے گا، وہ پاکستان پر ہاتھ صاف کرنے سے گریز نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے سرپرست امریکہ کی خفگی کی بھی رتی بھر پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایٹمی اثاثہ جات کو ہمارے تحفظ اور سلامتی کا ذریعہ بنایا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، اگر یوکرائن نے اپنے ایٹمی اثاثے سرنڈر نہ کیے ہوتے تو روس حملہ کرنے کی جرت کرتا؟ انگریز اور ہندو کی بدترین مخالفت کے باوجود پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے۔ پاکستان جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے پسماندہ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا ایٹمی قوت بن جانا ایک معجزہ ہے۔ کیوں ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ اللہ ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے؟ لیکن اگر ہم جھوٹ، کرپشن، بددیانتی، فریب کاری، سود خوری، بدکاری، حرام خوری پر ڈٹے رہتے ہیں اور باہم سر پھٹول میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، تو پھر غلط فہمی یا خوش فہمی دور کر لیجئے۔ بندے اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ وہ یہ بڑا کام کسی اور قوم سے لے لے گا اور ہمیں ذلت و رسوائی سے دو چار کر دے گا۔ لہٰذا اگر اللہ ہمیں اپنے خصوصی فضل سے بچا رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہوگا۔ ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر حقیقی مسلمان بننا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نظریہ اسلام پاکستان کی بنیاد ہے۔ ہم اپنی نظریاتی بنیاد سے انحراف کر کے کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی پاکستان کو قائم و دائم نہیں رکھ سکیں گے۔ ہمارا نظریہ یعنی اسلام ہمارے وجود کا واحد جواز ہے۔ طاغوتی قوتیں کبھی یہ نہیں چاہیں گی کہ دنیا میں کوئی اسلامی ریاست ایٹمی صلاحیت کی حامل ہو، لہٰذا پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنا ان کا ہدف ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہم فوری طور پر ہرگز اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ عالمی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا دامن تھام کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ ہم خود کو ان کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ترقی کا زینہ طے کر کے جلد از جلد سیاسی، معاشی اور عسکری لحاظ سے اس قابل ہو جائیں کہ ان کی شرانگیزی کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ ان عالمی قوتوں کی منت سماجت ہمیں ان سے نہیں بچا سکتی۔ ہم زیر دستی بلکہ غلامی کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی معاف نہیں کرتی۔ ہمیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہوں گی۔
ہمیں کشتیاں جلا کر میدان میں اترنا ہوگا اور پوری قوت سے پنجہ آزمائی کرنا ہوگی۔ یہ بازی ہمیں ہر صورت جیتنی ہوگی، یعنی جیت یا موت، ہارنے کا کوئی آپشن نہیں۔ اس لیے بھی کہ اگر پاکستان ان اسلام دشمن قوتوں سے خدا نخواستہ شکست کھاتا ہے تو یہ صرف پاکستان کی شکست نہیں ہوگی بلکہ عالم اسلام کی شکست ہوگی، امت مسلمہ کی اجتماعی شکست ہوگی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا اور عالم اسلام کا ملت واحدہ بننے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ اے مسلمانوں، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو غفلت کی نیند سے جاگو، ہاتھوں میں ہاتھ دو اور دشمنان اسلام کے آگے آہنی دیوار بن جاؤ تاکہ ان کے مکروہ عزائم کو ناکام بنایا جائے اور اسلام کا جھنڈا دنیا بھر میں لہرائے۔